حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں مسلمانوں کی جو خشکی پر لڑنے والی فوج ہے، یعنی بری فوج ہے، اس کی طاقت اتنی بڑھ گئی کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کی بری فوج کا کوئی ہمسر نہیں رہا۔ مسلمانوں کے پاس بحری طاقت حضرت عمر کے زمانے تک نہیں تھی، اور حضرت عمر نے مسلمانوں کو روکا تھا کہ ابھی سمندری جنگ کی کوشش نہ کرو، کیونکہ عرب کی جو افواج تھی، مسلمان مجاہدین تھے، گھڑ سواری میں تو ان کا کوئی ثانی نہیں تھا، وہ گھوڑے کی سواری ایسے کرتے تھے جیسے بچے کھیلتے ہیں، لیکن سمندری جنگ لڑنا ان کے لیے ممکن نہیں تھا کیونکہ ان کی تربیت نہیں تھی۔ تو حضرت عمر نے اس زمانے میں سپہ سالاروں کو منع کیا تھا کہ ابھی سمندری جنگ کا آغاز نہ کرو۔ بعد میں حضرت عثمان کے زمانے میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو بحری طاقت بھی عطا کر دی، چنانچہ مسلمانوں نے پہلی بحری جنگ جو لڑی ہے جزائر قبرص کو فتح کیا تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں حضرت عثمان غنی نے مسلمانوں کی پہلی بحری فوج بھیجی تھی۔ اس سے پہلے امیر معاویہ نے باقاعدہ تیاری کی، انہوں نے بحری بیڑا بنایا، اور جو قبرص کے جزائر تھے یہ روم کے بحری افواج کے لیے مستقر کا درجہ رکھتے تھے، یہاں ان کی بحری طاقت جمع ہوتی تھی، یہیں سے پھر وہ مسلمانوں کے خلاف کارروائیاں کرتے تھے۔ تو مسلمانوں نے جو پہلی بحری جنگ لڑی ہے وہ جزائر قبرص کو فتح کیا تھا، اور اس میں مسلمانوں نے، صحابہ نے بڑے جوش سے حصہ لیا تھا۔ تو بری طاقت کے بعد اللہ نے مسلمانوں کو بحری طاقت بھی عطا کی۔ تیسرے نمبر پر فضائی طاقتیں ہوتی ہیں، تو فضائی قوتوں میں سب سے پہلے سلطنت عثمانیہ نے آغاز کیا تھا، بعد میں مصر نے بھی اس میدان میں قدم رکھا، اور آج اللہ کے فضل سے ہمارے وطن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ مسلمان افواج میں سب سے بہترین فضائی طاقت رکھتا ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی تربیت ایسے فرمائی، اپنی نصیحتوں کے ذریعے بھی اور اپنے عمل کے ذریعے بھی، کہ دشمن کے مقابلے میں ہر ممکن طریقے سے ذرائع کا استعمال کرو، چاہے وہ بری طاقت ہو، چاہے وہ بحری طاقت ہو، چاہے وہ فضائی طاقت ہو، چاہے وہ ٹیکنالوجی کے میدان میں ہو، اخلاقی میدان میں ہو، کوئی بھی میدان ہو، اس میں برتری حاصل کرنا، یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے مسلمانوں کے لیے۔